اللهم بارك لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعدلوا وإن تلووا تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ النساء کا 20واں رکوع ہے. آیت نمبر 144 تک ہم اس میں پڑھیں گے. آج کے رکوع کے اندر ایک تو اہل ایمان کا ایک فرض منصبی سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے شوق کو دلانے کے لیے، اس کی اہمیت جتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو ایمان لو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے 3 رویے بیان کیے ہیں. منافقین کے 3 رویے بیان کیے ہیں جن کی روشنی میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، ہمیں گرد و پیش کے لوگوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا اس قدر اہم. اور وہ ایسے رویے ہیں کہ جو خود یعنی مستقبل یعنی ماضی قریب کے اندر یہاں ہمارے اپنے اس خطے کے اندر وہ نظر آئے ہیں. اس لحاظ سے آج کے اس رکوع کے اندر نہایت اہم جو ہے وہ اسباق پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے علمبردار بنو. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ انصاف کی روش پر چلو،
کہا انصاف کے قوام بنو، انصاف کے علمبردار بنو، اور اس کے ساتھ ساتھ شہداء للہ، اور خدا واسطے کے گواہ بھی بنو۔ یعنی گویا کہ عدل و انصاف کو قائم کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف عدل و انصاف پر خود اپنے آپ کو گامزن رکھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عدل و انصاف کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے اس کے بھی علمبردار تم ہو، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل کو قیام کے لیے جس سہارے کی ضرورت ہے مومن ہونے کی حیثیت سے، وہ سہارا تم بنو۔ اس نے فرمایا قوامین بالقسط اور شہداء للہ، یعنی انصاف کے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں گواہ دینے کے تم جو ہے سب سے بڑے ذمہ دار ہو۔ اور اگلی جو بات ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر کسی نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کا کوئی بت بنا رکھا ہے، اگر اپنی قوم، قبیلے یا برادری کا کوئی بت بنا رکھا ہے، تو اگلی بات نے ان سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ انصاف اور گواہی کی زد چاہے تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑے، یا تمہارے والدین پر کیوں نہ پڑے، یا تمہارے رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑے، لیکن پھر بھی تم نے انصاف کی بات کرنی ہے، عدل کی بات کرنی ہے، اور اللہ کے لیے بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ یہ بڑا یعنی امتحان ہوتا ہے ایمان کا، جب کوئی حق بات خود آپ کی اپنی ذات کے خلاف پڑ رہی ہے، اس وقت اس بات کا اقرار کر لینا کہ ہاں واقعی یہ بات اگرچہ میرے خلاف پڑ رہی ہے لیکن ہے بات یہ ٹھیک، یا میرے والدین یا میرے رشتہ داروں کے خلاف یہ بات ہے لیکن حق بات ہے، لہٰذا میں اس کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کی بات اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے آگے وہ لب الہجہ استعمال کرتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ پھر ساتھ ہی اس حکم کی مزید تشریح فرمائی ہے کہ جب تم ناحق کسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہو، عدل و انصاف کی روش سے ہٹ رہے ہوتے ہو، تو اس وقت جو ہے بسا اوقات یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرمانے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، فریق معاملہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے۔ یعنی بسا اوقات شیطان جو ہے انسان کو اس انداز میں پھنساتا ہے کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، تم ذرا تھوڑا سا اس کو سپورٹ دے کر کے اس مقدمے سے نکال لو گے تو تمہارا کیا جائے گا، غریب آدمی ہے بچ جائے گا۔ حالانکہ غریب آدمی نے کام 2 نمبر کیا ہوا ہے، کام اس نے غلط کیا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر شیطان اس کے لیے نرمی پیدا کر رہا ہے، نہیں غریب آدمی ہے کوئی نہیں، اس کے ساتھ دے دینا چاہیے، نہیں۔ اور امیر آدمی کے ساتھ تو خیر بندے کے اور بہت سارے جو ہے مفاد وابستہ ہوتا ہے، اس لیے اس بات کو بطور خاص اللہ نے بیان فرمایا کہ میں تم سے زیادہ خیر خواہ ہوں ان کا، تم ان کے زیادہ خیر خواہ مت بنو، اور حق راستی کی بات سے انحراف کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اس لیے خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے گریز مت کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، ہاں اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی اور سچائی کی بات سے اجتناب کیا تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خوب خبر ہے۔ اس لیے یہ سارا معاملہ خوف خدا سے وابستہ ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں پچھلے چند رکوعوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر دوسری تیسری آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا، کہ فرمایا کہ خبیر ہے، کہ فرمایا اپنے بارے میں کہ سمیع بصیرہ ہے، کہ فرمایا کہ علیم ہے، حکیم ہے۔ یہ ساری کی ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کیوں باور کرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اصل میں اپنا خوف دلا رہا ہے کہ اللہ کا لحاظ اور خوف ہوگا تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا عین ممکن ہوگا، ورنہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہمارا اس وقت جو ہے ایک قومی شعار بن چکا ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ اس کے بعد فرمایا
کہ دیکھو یہ معاملہ اتنا اہم ہے، اس لیے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ انداز بیان انتہائی سخت بھی ہے اور انتہائی جھنجھوڑنے والا بھی ہے کہ تم ہو تو ایمان والے نام کے، لیکن عمل کے بھی ایمان والے بن کے دکھاؤ نا۔ اور پھر اس کے بعد ایمان کے آگے مزید جو لوازمات بیان کیے کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ہر وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی ان پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ، عمل کی دنیا کے اندر ایمان والے بنو۔ یہ زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، دنیا کے اندر چل جاتا ہے ویسے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زبانی جو ایمان ہے اس کی بالکل کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چاہے کوئی جس مقام و مرتبے پر فائز رہا ہے دنیا کے اندر، وہ کوئی مذہبی مقام تھا، کوئی سماجی مقام تھا یا کوئی سیاسی مقام تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے اور وہ ہے عمل صالح۔ ایمان کو جانچا جائے گا عمل صالح کی کسوٹی پر، اگر عمل ساتھ نہیں ہوگا تو خالی ایمان کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے۔ اب یہ معاملہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ ایمان کا فرض منصبی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کفر کے ساتھ۔ پہلے ایمان کو، ایمان کی ساری بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے جھنجھوڑا ہے، اس کے بعد فرمایا دیکھو وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کا انکار کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں کا اس کی، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخر کا، جو کوئی انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل جائے گا۔ جس نے انکار کیا وہ بہت دور نکل گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو کفر کا لفظ آیا ہے ایمان کے بالکل مقابلے میں آیا ہے نا، سیاق و سباق کے اندر ایمان کا یہاں پر مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جس کے ساتھ تمہارا عمل گواہی دے کہ تم واقعی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اس کے بالکل مقابلے میں اب کفر کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں کفر سے مراد تین مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صاف صاف کوئی بندہ انکار کر دے کہ نہیں میں ایمان لایا ہی نہیں ہوں، میں ہوں کافر۔ لیکن یہ جو اگلی دو قسمیں ہیں وہ بالعموم جو ہے ہمارے گرد و پیش میں نظر آتی ہیں، وہ یہ ہے زبانی تو ایمان لایا ہے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے کفر کی وہ یہ ہے کہ ایمان بھی لایا ہے، دل سے ایمان تک یہ ایمان ہے، لیکن عمل سارا کا سارا جو ہے وہ ایمان کے خلاف چل رہا ہے۔ اب یہ جو تینوں قسم کے جو کفر ہیں ان کی سب کی شدت بالکل برابر کی ہے آج کی آیات کی روشنی میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، ایمان لانے والوں کو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی۔ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ہر جگہ پر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، تو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر میں کسی برادری کا گویا سردار ہوں، اگر میں اس کو سربراہ ہوں، تو مجھے اس برادری کے اندر جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر گرفت کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اپنا اپنا ہر بندے کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، کم از کم وہ جو 2-3 بچے ہیں اور ایک بیوی ہے، کم از کم اس کے اوپر تو ہمارا اقتدار چلتا ہے نا، چلنا چاہیے۔ ہمیں وہاں پر تو عدل و انصاف کی بات کرنی چاہیے، سکھانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا عام قاعدہ ہے کہ اپنا بندہ اگر غلطی کر رہا ہو تو اس کا ساتھ دینا اس کو ضروری سمجھایا جاتا ہے۔ برادری کی عزت اسی میں ہوتی ہے، ورنہ ناک کٹ جاتی ہے۔ وہ ناک بچانے کے لیے ایمان کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عمومی چلن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، اگر ایسا نہیں کر رہے ہو تو پھر تم کن لوگوں کے جیسے بن رہے ہو، نعوذ باللہ۔ گویا کہ یہ کفر کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، اور پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا،
ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے. تو اللہ فرما رہے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور ان کو ہرگز ہدایت کی راہ نہیں دکھائے گا. ان کو ہدایت کی راہ بھی بالکل نہیں دکھائے گا، ان کو معاف بھی کسی صورت نہیں کرے گا. اصل میں یہ جو ہے ایمان اور پھر کفر، ایمان اور پھر کفر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور اسلام کے یہ جو صورتیں ہیں ان کو انہوں نے گویا کہ ایک بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے، انہیں اس کو کھلونا بنایا ہوا ہے. اپنی خواہشات کے مطابق یا اپنے تخیل کے مطابق وہ اسلام کے ساتھ کھیلتے ہیں. نعوذ باللہ. ایک دماغ کے اندر لہر اٹھی تو مسلمان بن گئے، دوسری لہر اٹھی تو کافر بن گئے. فائدہ دیکھا مسلمان بننے میں ہے تو مسلمان بن گئے، اور اگر معبود منفرد دوسری طرف نظر آیا تو اس کی پوجا کرنے کے لیے دوسری طرف چلے گئے. جو اس روش پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہ معاف کرے گا نہ ہدایت دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، فیصلہ ہے. اور یہ جو معاملہ ہے کہ جہاں فائدہ نظر آئے اس وقت مسلمان بن جانا، یہ جو چیز ہے یہ بھی ہمارے یہاں بہت ویسے نظر آتی ہے کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر فائدہ ہے تو ہم جو ہے اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب فائدہ کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے ہم بڑے بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے اسلام کی اور ایمان کی حدوں کو کراس کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ جو فرمایا ثم ازدادوا کفرا، کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے، کہ پھر جب جو بندہ یہ روش اختیار کرتا ہے نا تو پھر ایک مقام اس کی زندگی میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ کفر پر جب آتا ہے تو پھر وہ کفر کے اندر اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ اسلام کا پرچم سرنگوں کرنے کے لیے کفر کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے. پھر صاف ظاہر ہے اس کی سزا جو ہے وہ پہلے کیس کی نسبت کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو معاف کرے گا نہ ان کو ہدایت دے گا. یہ ہے ایمان والوں کو ان کا ایک انتہائی اہم فریضہ یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے انحراف کرنے کے اوپر وعید بھی سنا دی ہے. اب آگے منافقین کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور الفاظ پر غور کیجیے گا. اللہ فرما رہے ہیں بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سناؤ، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. یعنی شدید ترین ایک تنزیہ انداز ہے کہ منافقین کو مژدہ سناؤ، خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے عام عذاب نہیں ہے، عذاب علیم ہے، وہ ان کے لیے تیار ہے. اور یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ آگے ان کے 3 رویے ہیں. میں نے چند دن پہلے حدیث مبارکہ سنائی تھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. یہ ہیں 3 علامتیں، یہ ہیں 3 نشانیاں. اب یہ 3 علامتیں جس کے اندر ہوں گی نا اس کی زندگی کے اندر مختلف رویے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گے. وہ رویے جو ہیں وہ منافقانہ رویے ہیں. آج ان میں سے 3 رویوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انگلی رکھ کے بتایا. سب سے پہلا رویہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ جو منافق ہیں یہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، رفیق بناتے ہیں. ہاں، اور یہ وہ ظلم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت کی طلب میں جاتے ہیں، عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. یہ جو عزت کا لفظ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اردو کے اندر جو اس کا مطلب ہے، عربی کے اندر مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع اور جامع ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں احترام کو، قدر و منزلت کو عزت کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسا بلند مقام اور حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے سمجھنے کا. تو عربی کے اندر عزت کا مطلب اتنا جامع ہے کہ اس کا مطلب یہ ناقابل حد تک حرمت، ایسی عزت جس کے ساتھ ذلت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، اور تم عزت ڈھونڈنے کے لیے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کی جو ہے وہ ان کی قدم بوسی جا کے کرتے ہو.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرا رویہ وقت نزل علیکم فی الکتاب، اور تمہیں کتاب کے اندر یہ حکم پہلے سنایا جا چکا ہے کیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معہم، تو وہاں پر نہ بیٹھو۔ جس محفل کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں اس محفل کے اندر ان لوگوں کی صحبت میں فلا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ لوگ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، یعنی جب تک ٹاپک تبدیل نہ ہو جائے تمہارا اس محفل میں بیٹھنا جو ہے وہ بالکل ممنوع ہے۔ اچھا، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر سمجھ لو پھر تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم ان جیسے ہو، وہ جو کافر ہیں یا منافق ہیں، وہ جو اس محفل کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، کفر بک رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، یہ تمہارا عجیب ایمان ہے کہ تم اس صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں اعلان اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم وہاں پر بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں انکم اذا مثلہم، تم بالکل ان جیسے ہو۔ اس لیے حضرات یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ ایک تو یہ رویہ ہے منافقین کا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں کوئی ایسی محفل میں ہم بیٹھے ہوں اور وہاں پر یہ ٹاپک شروع ہو جائے اور اللہ کی آیات کا، شاعر اسلام کا، یہ پردہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ اسلام کے شاعر ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اس کے بعد اسلام کی اور شریعت کی اور دیگر جو قوانین ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو کہ یہ کیسا نعوذ باللہ مذہب ہے کہ جو ہے یہ ہاتھ کاٹ دیتا ہے چوری کرنے کے اوپر، اور یہ ہے کہ زنا کرنے والوں کو جو ہے پتھر مار مار کے ان کو قتل کر دیتا ہے۔ یعنی ان سزاؤں کے اوپر جو بندہ اعتراض کر رہا ہے، جو ان کا انکار کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے اسی سبیل میں آتے ہیں۔ اس لیے خبردار رہنا چاہیے کہ اگر کسی نے ایسی کسی محفل کو برداشت کر لیا، وہاں بیٹھا رہا، تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے وہاں سے اٹھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک سب سے اہم ترین بات جس کو بہت غور سے ملاحظہ کیجئے کہ ہمارے میڈیا کے اندر بہت سارے نام نہاد دانشور ایسے ہیں جو مختلف ٹاک شوز کے اندر آ کر کے بہت بڑی غلیظ زبانیں دراز کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر، شعائر اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ ان ٹاک شوز کو سننا بھی اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بالکل آج سے چند ماہ پہلے خود ایسا ایک ٹاک شو بائی چانس دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ میں کسی عزیز کے گھر بیٹھا ہوا تھا، سامنے ڈرائنگ روم کے اندر ٹی وی کے اوپر ایک ٹاک شو چل رہا تھا۔ جو ہی یہ وہاں پر بات شروع ہوئی، اس وقت میں نے الحمدللہ وہاں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، میں نے اس چینل کو چینج کروایا، اور ساتھ ہی اس کے بعد الحمدللہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اور یہ بات بہت عام ہے ہمارے اس میڈیا کے اوپر، ایسے بہت سے دانشور نام نہاد موجود ہیں جو اسلام کے اوپر، شاعر اسلام کے اوپر اور قوانین اسلام کے اوپر، شریعت اسلام کے اوپر وہ جو ہے وہ حملے کرتے ہیں، رقیق قسم کے، غلیظ قسم کے۔ لہٰذا ان ٹاک شوز کو سننا بھی جو ہے وہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ بیان کرنے سے پہلے، تیسرا رویہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم کے اندر اکٹھا جمع کرے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ جو اب منافق ہیں جو اس طرح کا کر رہے ہیں، سر عام کر رہے ہیں، اب یہ تو کافر بن گئے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو تھا، اس کا نفاق جو تھا بہرحال چھپا ہوا تھا، اگر اس نے کسی محفل میں اعلان اللہ کی آیات کا انکار کیا اور استہزاء کیا تو وہ کیا بن گیا ہے؟ اب وہ کافر بن گیا ہے۔ تو سن لو، بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جمع کرے گا جہنم کے اندر۔ تیسرا رویہ منافقین کا، الذین یتربصون بکم، یہ جو منافق ہیں یہ تمہارے معاملے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل گئی تو پھر یہ کہیں گے قالوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو یہ تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر کے جتلائیں گے دیکھو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا۔ اور اگر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو یہ کافروں سے جا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ ہاں، یہ منافق کافروں کے پاس جا کر کہیں گے کہ دیکھو نا یہ کیسی لڑائی تھی کہ اگر ہم نے تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، ہم نے نہیں اٹھائے بلکہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، اگر میں ایسا نہ کیا ہوتا تم تو جو ہے شکست فاشت کھا جاتے، تم تو مارا جاتے۔ تو اس طریقے سے یہ کافروں کو جا کر کے یقین دلائیں گے کہ دیکھو ہم متعصب مسلمان نہیں ہیں، بس نام کی ہم نے شمولیت رکھی ہوئی ہے، ورنہ جب بھی کوئی مارکا برپا ہوگا تمہارا ان کا، ہمارا پورا ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہماری قدر کرو، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم پر ناراض نہ ہو، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یعنی یہ آپ اندازہ کریں، یہ تین رویے جو ہیں یہ ماضی قریب میں ہمارے ہاں دیکھنے کو ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ یعنی یہ بالکل میں بلا لگی لپٹی یہ بات کر رہا ہوں، واللہ اس بات کو سیاست نہ سمجھا کریں، خدا کی قسم یہ جو قرآن ہے نا یہ قیامت تک کے لیے ہر دور کی سیاست، ہر دور کے انداز حکمرانی، ہر دور کی معیشت اور معاشرت کو ہر لحاظ سے اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے اور انگلی رکھ کے بتاتا ہے کہ یہ خرابیاں ہیں، تم میں ان کو چھوڑو۔ یہ ہے معجزہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے معجزہ۔ تو دیکھیں یہ امریکہ نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر، کیا نا؟ افغانستان نے ہمارا کیا بگاڑا تھا؟ بگاڑا تھا؟ کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ آج ہمارے سارے کے سارے لوگ مان رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ ہم نے کیوں امریکہ سے ساتھ دیا افغانستان کے مسلمانوں کو چھوڑ کر؟ BBC کی رپورٹ ہے، یہ رمضان کے دن تھے، پہلی رات میں 3 لاکھ افغانی شہید ہوئے تھے، اور سارے کے سارے جو امریکی طیارے تھے وہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے وہ فضا میں بلند ہوئے تھے۔ کیا بگاڑا تھا افغانیوں نے ہمارا؟ اس لیے یہ وہ جرم عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر منافق کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا ہے۔ آج کل ہم نے غلطی کی تھی، آج ہمارے سارے چھوٹے بڑے جو ہیں وہ آج وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ ہم نے غلط کیا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کئی بار مان گیا ہے کہ ہم نے غلط کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اجتماعی، اور آئندہ اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے، اگلے جو تیسرا رویہ تھا، یہ اسی سے منسلک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازی کس طرف جاتی ہے۔ اگر بازی مسلمانوں کی طرف چلی جائے گی تو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ دیں، بازی کافروں کی طرف چلی جائے گی تو کہیں گے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اس لیے یہ معاملہ بہت حساس ہے، بہت گھمبیر ہے، بہت خطرناک ہے۔ وہ کیونکہ ہم اس وقت بالکل دورائے پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے 2-3 جنگیں چل رہی ہیں، کفر و اسلام کے مارکے برپا ہیں۔ اگر تو ہم نے ساتھ دے دیا کفر کا اسلام کے مقابلے میں تو ہم اپنی دنیا آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ چھوڑیں۔ اس لیے حضرات یہ غلطی جو کہ ماضی قریب میں ہوئی ہے، اس لیے میں نے ان آیات کی روشنی میں انگلی رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا تھا، اور آج ہمارے سارے جو ہے چھوٹے بڑے جو ارباب اختیار ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ اچھا، اگر مان رہے ہو تو اس پر استغفار کرنا چاہیے اور اس غلطی کا دوبارہ ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی ساری صورتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے ان کے معاملے کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اس دن اللہ کافروں کو مومنین کے اوپر غلبے کی کوئی صورت بھی اللہ پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یعنی کسی صورت بھی جو کافر ہیں وہ اہل ایمان پر غالب نہیں آئیں گے آخرت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے اندر کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی ساری خصلتوں سے محفوظ فرمائے۔ نفاق کے جتنے رویے ہیں جو ہمارے گرد و پیش کے اندر موجود ہیں اور بہت کامن ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ کتنے عام ہیں، بہت عام ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.